حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو چکے تھے، 1 سال 2 سال تک وہ بیماری میں مبتلا نہیں رہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں رہے، بیماری سے گزرتے رہے۔ کبھی ان کی زبان پر شکایت نہیں آئی، کبھی ان کے زبان پر اللہ سے شکایت کے لیے الفاظ نہیں نکلے۔ کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہے۔ 18 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگتے رہے، دعا کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ وہ یہی یوم عاشورہ کا دن تھا جو ان کی دعا قبول ہوئی تھی، 10 محرم الحرام تھا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے کہا مچھلی سے، میں حضرت یونس کو تیرے حوالے اور تیرے تابع کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ 40 دن تک اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کیسے حضرت یونس کی حفاظت کیا ہوگا۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ بطور امانت یہ چیز میں تیرے اندر رکھ رہا ہوں۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامتی کے ساتھ وہ مچھلی آتی ہے، سمندر کے کنارے پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ تو یہی یوم عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے بزرگان محترم۔ اور کافی باتیں ہیں، 10 حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ کو قبول کیا ہے۔ بڑی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرمایا ہے، بڑے بڑے آزمائشوں سے نجات عطا فرمایا ہے، ظالموں سے چھٹکارا عطا فرمایا ہے۔ بھائی اور آپ آج کے دن 2 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ یوم عاشورہ کے دن آج روزہ رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہم سب روزے ہیں، روزے سے اللہ پاک آج کے ہمارے اس روزے کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ دوسرا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے بزرگان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو جو اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، یعنی دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اچھی اچھی غذائیں کھلاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں لا کر گھر میں پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پورا سال اللہ پاک اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ بزرگان محترم، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ کو، یعنی یوم عاشورہ کے دن 10 حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی پریشانیوں کو اللہ نے دور کیا ہے۔ 10 حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تکلیفوں کو اللہ نے دور کیا ہے۔ اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن 10 چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، کرسی کو بنایا،
چاند، سورج، ستارے اور بہت سارے چیزوں کو اللہ نے بنایا تو وہ یہی تاریخ 10 محرم الحرام ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ بڑا ہی محترم دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن مجھے اور آپ کو 2 کام ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہے جو جنت میں تھے۔ ان سے ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور سزا کے جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں تھے، جنت کی ہر نعمت سے مالا مال ہوتے رہے۔ ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتر گئے، جن کو بھیج دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہے، دعا کرتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، یہاں تک حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بھول ہو چکی تھی۔ اللہ نے کہا کہ آدم اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا، اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا۔ حضرت آدم درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت سے ایک دانے کو، ایک پھل کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے۔ 300 سال تک اللہ سے حضرت آدم نے معافی مانگا۔ صرف ایک بھول کی وجہ سے 300 سال تک انہوں نے دعائیں مانگی ہے۔ 300 سال کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن تھا۔ 300 سال تک حضرت آدم نے توبہ کیا، حضرت آدم کی توبہ جب قبول ہوئی، وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن تھا۔ استغفار پڑھتے رہے 300 سال تک انہوں نے پابندی کے ساتھ استغفار جیسے وظیفے کو انہوں نے مضبوط دامن سے پکڑ لیا۔ استغفار پڑھتے ہوئے کبھی انہوں نے تھکا نہیں۔ روزانہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں، اللہ میرے استغفار کو کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا کو کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ میں 300 سال تک توبہ کر رہا ہوں، اللہ میری توبہ کو کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ بزرگان محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال کے درمیان تک کبھی دعا کرتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوئے، توبہ کرتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ آخر کار ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وہ یہی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ یہ تھے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔
دوسرے نمبر پر آئیے حضرت نوح علیہ السلام، جن کا واقعہ مشہور ہے، جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن مجید اس بات کی سچی گواہی پیش کرتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور کوئی مان لیا تو وہ نجات پا لیا۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے حضرت نوح کی بات کو قبول کرنے کے بجائے طرح طرح کے تکلیفیں ان کو دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو جا کر اللہ کی طرف بلاتے تو لکھا ہے حضرات علماء نے 80 یا 82 لوگ صرف اسلام کو قبول کیا، جو ایمان میں داخل ہوئے۔ اتنے لمبے عرصے میں 80 یا 82 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت نوح کو بہت ساری تکلیفیں دی، بہت ساری اذیتیں پہنچائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچا رہے، لوگ تکلیف دے رہے، بھلائی کی بات کر رہے، لوگ اذیت پہنچا رہے، اچھائی والا راستہ بتا رہے، لوگ ان کے دل کو ریزہ ریزہ کر رہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں کہنے لگے، اللہ میں تیرے بندوں کو تیری طرف بلا رہا ہوں، یہ بندے میری بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ میں تیرے بندوں کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں، غلط راستے سے میں بچا رہا ہوں، یہ قوم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بے بس ہو کر، پریشان ہو کر، مجبور ہو کر اللہ سے کہا، اللہ میں اتنا مجبور، اتنا بے بس ہو چکا ہوں، آج میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوں، اس روئے زمین پر کسی کافر کو، کسی مجرم کو، کسی یتیم، کسی مجبور کو آپ اس زمین پر ہرگز نہ چھوڑیے، سب مجرموں کو آپ پکڑ لیجئے، ایک مجرم کو بھی آپ مہلت مت دیجئے، ایک ظالم کو بھی آپ مہلت مت دیجئے، سب ظالموں کو، سب مجرموں کو آپ پکڑ لیجئے، ان کو دنیا ہی میں ہلاک اور برباد فرما دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام مجبور ہو کر دعا مانگتے ہیں، اور ان کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں، اور وہ جو دعا قبول ہوئی یہی 10 محرم الحرام یوم عاشورے کے دن کی تاریخ ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مجرموں کو فوراً پکڑ لیا، اور آسمانوں سے بڑی تیزی کے ساتھ بارش برسنے لگی۔ اتنی بارش برسنے لگی کہ زمین کے اندر جتنے پانی کے دروازے تھے، اللہ نے سب دروازوں کو، پانی کے دروازوں کو کھول دیا، اور سب جو حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دے رہے تھے، اذیت پہنچا رہے تھے، سب لوگوں کو اللہ نے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ لکھا ہے حضرات علماء نے 6 مہینے تک وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے، آسمان سے 6 مہینے تک مسلسل بارش برستی رہی، اور زمین کے اندر جتنے پانی کے دروازے ہیں سب دروازوں کو اللہ نے کھول دیا، آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین کے اندر جو پانی کے دروازے سب کھل چکے ہیں، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دے رہے تھے
ان کے دل کو چھلنی چھلنی کر رہے تھے، ان کے دل کو اذیت پہنچا رہے تھے، وہ اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ 6 مہینے تک مسلسل وہ اللہ کے اس پانی والے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور پانی کے عذاب میں مبتلا ہو کر حضرت نوح سے کہا، اے نوح اب ہم تمہاری بات سن لیں گے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ہم سب کو اس پانی والے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بات کو سن لیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ حضرت نوح کو ہوتا ہے، اے نوح میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک کشتی کو تیار کر لو۔ جو تمہاری بات سن رہے ہیں، تمہاری بات کو ماننے والے جو لوگ ہیں، تمہاری بات کو تسلیم کرنے والے جو لوگ ہیں، اسلام جو لوگ لانے والے ہیں، ایمان میں جو لوگ داخل ہونے والے ہیں، سب لوگوں کو یہ کشتی بنا کر اس کشتی میں داخل کر لو۔ چنانچہ کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گئے، وہی لوگ داخل ہوئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہی لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا۔ بقیہ لوگ پانی کے عذاب میں مبتلا ہوتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کشتی کو بنایا تھا، وہ کشتی 6 مہینے تک پانی میں چلتی رہی، رائی کے دانے کے برابر بھی جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور بقیہ جو لوگ تھے حضرت نوح کو تکلیف دینے والے پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکہ مکرمہ کے پاس آتی ہے، طواف کرتی، ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے۔ یہی وہ کشتی ہے، یہی وہ دعا تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان ظالموں کے حق میں دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ یہی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا۔ اور تیسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کے لیے ظالم نمرود نے 40 دن تک آگ کو پکاتا رہا، 40 دن تک آگ کو دہکاتا رہا تاکہ اس سلگتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے۔ اتنی کھولتی ہوئی آگ کو اس ظالم نمرود نے، ظالم لوگوں نے بنایا کہ 40 دن تک اس آگ کو تیار کیا گیا، 40 دن تک اس آگ کو دہکایا گیا، اور ان کی یہ سوچ تھی اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے۔ بزرگان محترم قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اس لیے کہ آگ جو ہے وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، آگ جو ہے وہ بھی اللہ کی غلام ہے۔ آگ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے آگ میرے اس ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جانا، سرد ہو جانا، سلامتی والی ہو جانا، ایک رتی برابر بھی میرے پیغمبر کے جسم کو کوئی دھکا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ حکم تھا آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ نے کہا آگ سے، اے آگ میرا پیغمبر تیرے اندر آئے گا، لیکن میرا یہ حکم ہے کہ رتی برابر بھی میرے ابراہیم میرے پیغمبر کو وہ آگ نہیں سلگانا، نہیں جلانا چاہیے۔ یہ آگ کو حکم تھا۔ حضرت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو رائی کے دانے کے برابر بھی وہ آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائی، اور حضرت ابراہیم کو جو نمرود کی آگ سے اللہ نے نجات دیا وہ یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ ظالموں کے ظلم سے جو نجات عطا فرمائی یوم عاشورہ کا دن ہے جو یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ چہتے وہ نبی
جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائیگی میں 40 سال تک انہوں نے رویا، بیٹا جدا ہو گیا، بیٹا کہیں کھو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی کے غم میں 40 سال تک انہوں نے رویا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا ہے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے ان کے رونے کی وجہ سے یہاں پر گڑھے پڑ چکے تھے۔ بیٹے کی جدائیگی میں اتنا انہوں نے رویا، اتنے پر بس نہیں، آگے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال تک بیٹے کی جدائیگی میں روئے ہیں، اتنا روئے کہ وہ روتے روتے نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی، ان کی آنکھوں کی روشنائی ختم ہو چکی تھی۔ 40 سال تک اگر کوئی آدمی روتا ہے تو سوچو اس کی آنکھوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، 1-2 گھنٹے آدمی روتا ہے، چلو 4-5 گھنٹے آدمی روتا ہے تو اس کے سامنے کی چیزیں صحیح سے نظر نہیں آتی۔ ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، بیٹے کی جدائیگی میں روئے ہیں تو 40 سال روئے، 40 دن نہیں، 4 مہینے نہیں، 40 سال تک روئے ہیں۔ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ حضرات علماء نے تفسیر کے اندر لکھا ہے، قرآن مجید کے اندر سب واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کو باپ سے ملایا تو یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ نے بیٹے کو باپ سے ملایا تو 40 سال کے بعد ملایا، اور 40 سال کے بعد جب باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے وہ کوئی اور دن نہیں تھا، وہ یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، یوم عاشورہ کی تاریخ تھی، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کو ملایا تو یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ اور آگے بڑھیے بزرگان محترم، 5ویں نمبر پر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اتنی تکلیف پہنچائی، ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کا ان ظالموں نے ارادہ کر لیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے ان کی ساری کوششوں کو اللہ نے ناپاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے آسمان پر پہنچا دیا۔ ان ظالموں سے جو نجات عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ 6ویں نمبر پر آتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے والے، جن کا لقب ہی پڑ گیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ اللہ سے باتیں کرنے والے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ فرعون کے واقعات کو ہم نے بار بار سن رکھا ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اتنی تکلیف، اتنی اذیت اس ظالم نے، فرعون جیسے مجرم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچایا ہے۔ بزرگان محترم ان کا شہر چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنی تکلیف دیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 معصوم بچوں کو فرعون جیسے ظالم نے زندہ قتل کر دیا۔ کتنے ہزار؟ 100، 200، 300 کی بات نہیں ہے۔ تفسیر کی کتابیں اگر آپ اٹھا کر مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا 70,000 معصوم بچے، جو بچے ماؤں کے گود میں پل رہے تھے، جو بچے ماؤں کے سینوں سے لگ کر دودھ پینے والے تھے، جو بچے ابھی دنیا میں آ کر آنکھ کھول کر انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، جو بچے ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں آ کر کچھ ہی لمحات گزرے تھے، یہ ظالم، یہ مجرم، یہ بدبخت، یہ بد نصیب نے 70,000 سے زائد
छोटे दूध पीते मासूम बच्चों का कत्ल किया है, इससे भी बड़ा मुजरिम कोई हो सकता है? इससे बड़ा कातिल इस रोए जमीन पर कोई हो सकता है? इतना बड़ा मुजरिम हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, इतनी अजियत पहुंचाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना खूबसूरत वतन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए हैं, इस जालिम की शरारतों से मजबूर होकर, इस जालिम की हरकतों से मायूस होकर, इस जालिम नापाक की कोशिशों से मायूस होकर वो अपना खूबसूरत शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहा अल्लाह मैं अपना शहर छोड़कर जा रहा हूँ, इस जालिम ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इतनी अजियत पहुंचाई है जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ इस जालिम की पकड़ फरमाइए। वो खूबसूरत समंदर, वो खूबसूरत नहरें जो इसके फिरौन के घर के सामने मौजूद था, उसके घर के सामने से खूबसूरत पानी बहाया करता था, उसी समंदर के अंदर अल्लाह ने फिरौन को डुबो दिया। उसी फिरौन को उसी पानी के अंदर, उसी समंदर के अंदर गर्क कर दिया। और इस जालिम से, फिरौन से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो नजात अता फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, यही 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशुरा का दिन था। और आगे बढ़िए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, बुजुर्गान मोहतरम, हर चीज पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। जिन्नों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, यहाँ तक हजरत उलमा ने लिखा है कि बिल्लों में रहने वाली मखलूक़ात तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सौंपी थी। हवा उनके ताबे, हवा को अल्लाह ने उनके ताबे किया था। जिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर ताज रखा गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर जब ताज रखा गया, यही 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशुरा का दिन था। और आगे बढ़िए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो चुके थे। 1 साल 2 साल तक वो बीमारी में मुबतला नहीं रहे। हजरत उलमा ने लिखा है कि 18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में रहे, बीमारी से गुजरते रहे। कभी उनकी जुबान पर शिकायत नहीं आई, कभी उनके जुबान पर अल्लाह से शिकायत के लिए अल्फाज नहीं निकले। कोई हिकमत होगी, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती है। 18 साल तक अल्लाह तबारक व तआला से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे, दुआ करते रहे। 18 साल के बाद अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से नजात अता फरमाई। वो यही यौम आशुरा का दिन था जो उनकी दुआ कबूल हुई थी, 10 मुहर्रमुल हराम था। और आगे बढ़िए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट में रखा था। 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। अल्लाह ने कहा मछली से, मैं हजरत यूनुस को तेरे हवाले और तेरे ताबे कर रहा हूँ। याद रखिएगा बुजुर्गान मोहतरम, आपको मालूम है कि मछली के पेट के अंदर जो चीज जाती है वो रेजा रेजा हो जाती है। सोचने की बात है कि 40 दिन तक अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखकर कैसे हजरत यूनुस की हिफाजत किया होगा। अल्लाह ने मछली से कहा कि बतौर अमानत ये चीज मैं तेरे अंदर रख रहा हूँ। 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के पेट से सही सलामती के साथ वो मछली आती है, समंदर के किनारे पर आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात दी। तो यही यौम आशुरा का दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है बुजुर्गान मोहतरम। और काफ़ी बातें हैं, 10 हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को मैंने आपके सामने रखा है।
10 हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं को अल्लाह ने यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख को कबूल किया है। बड़ी बड़ी बीमारियों से नजात अता फरमाया है, बड़े बड़े आजमाइशों से नजात अता फरमाया है, जालिमों से छुटकारा अता फरमाया है। भैया और आप आज के दिन 2 काम करना है। सबसे पहला काम तो ये यौम आशूरा के दिन आज रोज़ा रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रोज़े हैं, रोज़े से अल्लाह पाक आज के हमारे इस रोज़े को अपने बारगाह आली में कबूल फरमाए। दूसरा काम मुझे और आपको ये करना है, बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यौम आशूरा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को जो अपने घर वालों पर वुसअत करता है, यानी दिल खोल कर खर्च करता है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिलाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर घर में पहुंचाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूरा साल अल्लाह पाक उसकी रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमाते हैं। इसलिए मैं और आप आज ये काम कराना है, जितना ज़्यादा हो सके जो लोग रोज़ा हैं उनको रोज़ा खुलवाने की ताकत है तो आप खुलवाइए, अपने घर के अंदर अपने दस्तरखान को वसी कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके बुजुर्गान मोहतरम बतौर ख़ास अजमे का दिन है, दुआएं कबूल होने का दिन है। आज दुआएं मांगिए। हर इंसान आज किसी ना किसी परेशानी में, किसी आजमाइश में, किसी बीमारी में मुबतला है। 10 अंबिया के वाक़ियात को मैंने आपके सामने रखा है, इस उम्मीद पर आप भी दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी परेशानी को भी दूर करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा। अगर किसी मुसीबत में मुबतला है, किसी परेशानी में हम मुबतला हो चुके हैं, कई दिन से छुटकारा पाना चाह रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आज अगर आप दुआ करेंगे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और भरोसा यकीन के साथ दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको उस मुसीबत से छुटकारा अता फरमाएंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए अल्लाह पाक मुझे और आपको जितने बातें बताई गई सुनाई गई तमाम बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।